ومن بعد ذکری الحرف اسمی رجالہ، کل یہ فرمایا تھا کہ میں نے ابجد حوض حتی ان کلمات کو قراء کرام کے لیے علامت بیان کر دی، علامت متعین کر دی ہے۔ تو ابجد میں 4 حرف ہیں اور قاری ہیں اپنے 2 راویوں کے ساتھ 3، تو اس میں سے ابج لے لیا، دال چھوڑ دیا۔ حوض میں 3 حرف ہیں، دال پیچھے سے لے لیا، واو نکال دیا، دہس کر دیا۔ حتی اپنی جگہ پہ ہے، کلیمن کا نون نکال کر کلم لے لیا، تو ایک قاری کے ساتھ 2 راوی، تو ان تینوں حروف کو قاری کے لیے اور ان کے دونوں راویوں کے لیے علامت انہوں نے متعین فرما دی، علامت بنا دی۔ ابج الف سے نافع، با سے قالون، جیم سے ورش، دہز دال سے مکی، ہا سے بزی، زا سے قنبل، حتی ہا سے ابو عمرو بصری، قا سے دوری، یا سے سوسی، کلم کاف سے ابن عامر شامی، لام سے ہشام، میم سے ابن ذکوان، پھر نسع نون سے عاصم، صاد سے شعبہ، عین سے حفص، صدق فا سے امام حمزہ، ضاد سے خلف، قاف سے خلاد، رسد را سے امام کسائی، سین سے ابو الحارث، تا سے دوری علی۔ یہ ہے نا۔ آگے فرما رہے ہیں ومن بعد ذکری، یہ جو شعر ہے اس کا تعلق مقدمے کے آگے جہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے، باب الاستعاذہ، اس شعر کا تعلق کتاب سے ہے۔ مقدمہ چلے گا ابھی آپ کا، مقدمہ مکمل کر کے پھر آپ کتاب شروع کریں گے باب الاستعاذہ سے۔ باب الاستعاذہ، باب البسملہ، سورۃ ام القرآن، ادغام الکبیر، یہ جو ابواب آئیں گے، جو قواعد آئیں گے، اس شعر کا تعلق ان قواعد سے ہے۔ میری ترتیب کیا ہوگی؟ یہ کہا تھا نا کہ وَهُنَّ اللَّوَاتِي لِلْمُوَاتِي نَصَبْتُهَا مَنَاصِبَ فَانْصَبْ فِي نِصَابِكَ مُفْضِلًا، کہ ہم نے کچھ علامتیں بنا دی ہیں، لیکن آپ میری ان علامتوں پر موافقت کیجئے۔ اگر آپ میری موافقت کریں گے تو میری کتاب سمجھ لیں گے، آپ موافقت نہیں کریں گے میری کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو۔ تو علامتیں جو بنا دی ہیں ان میں سے ایک ومن بعد ذکر الحرف، تو پہلی ترتیب میری یہ ہوگی کہ میں کلمہ قرآنی کو ذکر کروں گا۔ کلمہ قرآنی کو ذکر کرنے کے بعد اسمی رجالہ، اس میں اختلاف کرنے والے قاریوں کا نام بیان کروں گا۔ کہیں پر تو صراحت کے ساتھ اس کا نام لے آئیں گے اور کہیں رمز استعمال کر لیں گے، تو رمز کی شکل میں ہو یا اس کے صراحتاً نام کی شکل میں ہو۔ پہلے کلمہ قرآنی آئے گا، پھر اس میں اختلاف کرنے والوں کے نام آئیں گے۔ متى تنقضی، اور جب بات پوری ہو جائے گی، آتی کے بالواو فیصلہ، میں آپ کے پاس واو فاصل لے آؤں گا۔ واو فاصل آ کر کے یہ بتا دے گا یہاں پر بات پوری ہو گئی، اب آگے سے جو عبارت ہے اس کا تعلق ما بعد سے ہے، ما قبل سے نہیں ہے۔ وہ واو آپ کو بتا دے گا اس کا تعلق اب ما قبل سے ختم ہو گیا۔ یہ میری ترتیب ہوگی، اس ترتیب کی آپ موافقت کیجئے گا۔ ایک تو یہ ہوگا سوا احرف لا ریبۃ فی اتصالها، سوائے ان چند کلمات کے
کہ جن کا ربط کلمہ قرآنی کا ربط قرائے کرام کے ساتھ اور کلمہ قرآنی کا ربط واو فاصل کے ساتھ. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ہم واو فاصل درمیان میں نہیں لائیں گے، کبھی ایسا بھی ہوگا. کبھی ایسا ہوگا کہ ہم اس کلمے کی قراءت کو نہیں بیان کریں گے، صرف کلمہ ذکر کر کے چھوڑ دیں گے آپ کی ذہانت پہ ہوگا. جیسے سورۃ ام القرآن میں انہوں نے فرمایا وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ نَاصِرٌ، کلمہ قرآنی لکھ دیا مالک یوم الدین راویہ ناصر، تو مالک کو الف کے ساتھ لکھا اور آگے راویہ ناصر میں را امام کسائی کے لیے ہے، نون امام عاصم کے لیے ہے. تو یہ دونوں رمز لا کر کے انہوں نے یہ بیان فرما دیا کہ امام کسائی امام عاصم مالک کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، باقی بچے 5 وہ بغیر الف کے پڑھتے ہیں. یہ سوا احرف لا ریبۃ فی اتصالها، جہاں پر کلمہ قرآنی اور رمز کے اتصال میں کوئی شک نہیں ہوگا، جہاں پر آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں پر ہم کلمہ قرآنی اور قاری کا نام لا کے چھوڑ دیں گے. وباللفظ یستغنی عن القید، اور اس کی قراءت کو بیان کرنے سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے. اس میں کیا اختلاف ہے؟ انہوں نے اس پہ فتحہ پڑھا ہے کہ کسرہ پڑھا ہے، انہوں نے الف پڑھا ہے کہ بغیر الف پڑھا ہے. ہم کلمہ قرآنی کو ذکر کر کے قاری کا نام لے آئیں گے اور اس کی قید کو بیان کرنے سے بے نیاز ہو جائیں گے. لفظ لا کر کے ذکر کر دیں گے، لفظ کو ذکر کرنے کے بعد ہم اس کی قراءت کو بیان کرنے سے بے نیاز ہو جائیں گے. انجلا اگر بات واضح ہو رہی ہوگی تو ہم یہ کریں گے، ہمیں جہاں یقین ہوگا کہ آپ نے یہاں پر سمجھ لیا ہے وہاں پر کوئی قید نہیں لائی جائے گی، اس کی قراءت کو بیان نہیں کیا جائے گا. آپ سمجھ لیں گے وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ نَاصِرٌ، مالک کو الف سے پڑھنے والے امام کسائی امام عاصم ہیں. کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے الف کے ساتھ لکھ دیا اس کو. اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں آدمی الف سے پڑھتے ہیں، اب جو باقی بچ گئے بغیر الف سے پڑھیں گے. بات ختم ہو گئی. وَرُبَّ مَكَانٍ كُرِّرَ الْحَرْفُ قَبْلَهَا لِمَا عَارِضٍ، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک رمز کو واو فاصل سے پہلے ہم 2 بار لے آئیں گے. مثال کے طور سے امام نافع کے لیے الف ہے، امام نافع کے لیے الف ہے، الف کو ہم 2 بار لے آئیں گے. امام عاصم کے لیے نون ہے، نون کو ہم 2 بار لے آئیں گے شعر کے اندر. آپ پریشان نہ ہوئیے گا، یہ 2 بار نون آیا، ایک نون سے امام عاصم ہو گئے اور دوسرے نون سے کون ہوں گے؟ پریشان ضرورت نہیں. کبھی کبھی وزن شعری کو برقرار کرنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے کبھی کبھی کسی حرف کی زیادتی کی ضرورت پڑتی ہے. بیٹھے رہیں گے. ایک صاحب نے اس روز یہ کیا، بریا یہاں پہ آگے بیٹھی، کپڑا ڈال دیا اس کے اوپر، اس نے کاٹ لیا زور سے. اللہ کے بندے ہاتھ مار دیتے یا اس کو اڑا دیتے، اڑ جاتے، کپڑا لگا دیا یہاں پہ، اتنی زور سے کاٹا، یہ بڑا نشان یہاں ہوتا ہے. تو چھیڑو نہیں، چھوڑو گے اس کو، سے بٹھا چلا جائے گا. چھیڑنے سے خواہ پریشانی ہوتی. وَرُبَّ مَكَانٍ كُرِّرَ الْحَرْفُ قَبْلَهَا، اور
بعض اوقات واو فاصل سے پہلے رمز 2 مرتبہ آ جائے گا، مکرر آ جائے گا، لما عارضن کسی مجبوری کی وجہ سے ہوگا، وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے اگر وہ حرف نکالتے ہیں تو وزن بگڑ جا رہا ہے، اس لیے ایک رمز کو 2 مرتبہ بھی ہم لے آئیں گے۔ والامر لیس محولا، اور یہ معاملہ آپ کو مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ لیجئے گا کہ ایک نون سے مراد امام عاصم ہے اور دوسرے نون سے مراد امام عاصم ہی ہے، یہ شعر کے اندر نون 2 بار آ گیا ہے وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے۔ والامر لیس محولا، اور یہ معاملہ آپ کو مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہوگا، دشواری میں ڈالنے والا نہیں ہوگا، آسانی کے ساتھ سمجھ لیا جائے گا اس کو۔ ہم نے آپ کو اردو میں رموز حرفی مفرد، رموز حرفی مرکب اور رموز کلمی لکھائے تھے نا، وہی یہاں کے اوپر ہیں۔ رموز حرفی مفرد کا بیان تو ہو گیا، سب کے بارے میں بتا دیا انہوں نے۔ اب رموز حرفی مرکب تخذ، زغش، اور رموز کلمی، رموز کلمی سما، سحاب، صحبہ، عمہ، نفر، حرمی، یہ جو رموز کلمی ہے ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ ومنہن للکوفی ثاء مثلث، منہن یہ ضمیر مؤنث کے لائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں انہوں نے کہا تھا کہ 7 چاند ہیں، اور پھر آگے فرمایا تھا لہا شہبن استنارت فنورت سواد الدجا، کہا تھا، اس لیے اشارہ کرتے ہوئے ضمیر مؤنث کے لائے ہیں۔ ایک نمبر 2 وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے بھی، تاکہ وزن برقرار رہے۔ ومنہن، انہی چاندوں میں، انہی ائمہ 7 میں، جزا اللہ بالخیرات عنا ائمتن، کہا تھا نا، للکوفی ثاء مثلث، انہی میں سے کوفیین کے لیے، اور ہم نے کوفیین جب لکھایا تھا اس کے آگے عاصم حمزہ کسائی لکھ دیا تھا کہ کوفیین سے مراد عاصم حمزہ کسائی ہیں۔ سخذ میں ثا سے کوفیین مراد ہوتے ہیں، یعنی عاصم حمزہ کسائی۔ سائے مثلثہ ہے، یعنی وہ سا جس کو جو 3 نقطے والی ہوتی۔ یہ ساء مثلث، علامہ شاطبی بہت ذہین ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا اور یہ تصور رہا کہ میری کتاب یہ سینکڑوں سال چلے گی انشاءاللہ۔ اب سینکڑوں سال کیا، 700 سال ہو، 800 سال ہو گئے، بلکہ 900 سال ہو گئے اس کو لکھے ہوئے۔ 538 میں پیدا ہوئے، 590 میں انتقال ہوا، اسی بیچ میں کتاب لکھی گئی، 900 سال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اس تصور سے لکھا کہ یہ کتاب صدیوں چلے گی۔ کسی کاتب سے غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ بجائے 3 تا کے 3 نقطوں کے 2 نقطے لکھ دے، اب وہی چلتا رہے گا نا، 2 ہی نقطے چلتے رہیں گے نا، ثاء مثلث کہہ دیا انہوں۔ اگر کسی کاتب سے غلطی ہوتی، نقطہ رہ جاتا ہے، تو جو دوسری نسل آئے گی